حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہوا اللہ اللہ لا الہ الا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج 9واں رمضان المبارک، 9th of the رمضان شریف، it's near to be افطار، اور ہفتے مطابق اپنی معمول کے مطابق اس میں معمول آج پھر میں اپنے یاران طریقت، محبان طریقت، دربار عالیہ موڑا شریف کے جانثاروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا کریم اس رمضان المبارک کی برکتوں سے جو یہ چند لمحے، کچھ چند معروضات اپنے محدود اس علم کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میری بخشش کا سماں ہو جائے اور یہ یاد تازہ رہے۔ جس طرح عرصہ 29 سال سے یورپ میں، برطانیہ میں، مختلف جگہوں پہ یہ ذکر کی محفلیں ہوتی افطار سے پہلے، اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، اور میں دنیا کے بسنے والے سارے یاران طریقت، فیجی سے لے کے امریکہ اور کینیڈا تک جتنے بھی ساتھی میرے ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کیونکہ وقت بہت مختصر سا ہے، میرا ارادہ تھا کہ حضور کے نسب پاک کے حوالے سے سیدنا ابراہیم کا تذکرہ کیا جائے، پھر سیدنا اسماعیل کا علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر آپ کے سارے یہ پاک روحیں جو پاک پشتوں میں آتی رہیں۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں کسی موقع پہ کریں گے۔ کل تو سیدنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے تھوڑا سا ان کی وہ ابتدائی اسلام کی خدمات اور ان کی جو حضور کے ساتھ محبت اور جانثاری اور ایمان میں کاملیت کے حوالے سے انشاءاللہ آج، کیونکہ کل میں نے ابرا کے حوالے سے جو مکہ کو فتح کرنے اور اس مقام ابراہیم جو کعبۃ اللہ ہے، جو حضرت ابراہیم نے بنایا اللہ کی عبادت کے لیے، اسے مٹانے کے لیے اس کے اندر یہ خیال تھا اور یہ کے ساتھ آیا کہ میں مٹا کے یہاں سے چلا جاؤں گا، اور پھر جو گرجا کو عیسائیت مذہب پہ تھا لیکن اس کا تکبر تھا کہ لوگ ادھر نہ آئیں اور ادھر میرے پاس آئیں حبشہ میں، تو اسی کے حوالے سے جو کل میں نے تاریخ کے حوالے سے تذکرہ کیا، اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ 30ویں سپارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس میں جو ہے یہ پورا سورہ جس کے معنی میں آپ کے سامنے، کہ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اس لشکر کو ہاتھی والا لشکر کہنے لگے، 60,000 کا تھا، اور عرب کے ٹرائبز میں اتنا بڑا لشکر انہوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ ویسے ہی سرنڈر ہو کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے۔ الم تر کیف الم یجعل کیدہم، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا؟ فی تضلیل یعنی کہ ناکام، ختم کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور پھر یوں کہ بیچ دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار، یعنی کہ وہ ڈاروں کے ڈار آ رہے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، پھر وہ جو برساتے تھے ان پر کنکریوں کے وہ پتھر، جو چھوٹے دال یا مسور کی دال یا چنے کی دال کے برابر، ایک چونچ میں لیے، 2 پنجوں میں لے کے، ہر ایک کے پاس 3 تھے، بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ لفظی ترجمہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے ابو نعیم لکھتے ہیں کہ حملہ آور فوج جو تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار انجیل کو اس وقت مذہب سے پر بت پرستی تھی، وہ 360 بت پڑے تھے، لیکن وہ جو کعبہ بنایا گیا تھا وہ سیدنا ابراہیم نے دین حنیف کا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں اس سے مشیت تھی
کہ ان بت پرستوں کو بھی بتانا ہے کہ جو تم نے بت رکھے ہیں در حقیقت یہ بت جو ہے یہ باطل ہیں، اور یہ تو کعبہ بنا ہی میری عبادت کے لیے ہے، اور یہ پیشانیاں جھکیں گی تو میری بارگاہ میں۔ ایک سبق یہ بھی دکھانا تھا، اور پھر اتنے بڑی فوج کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے، یہ طاقت ہے اس عرب کی، یہ اس کی شان اس نے بتائی کہ وہ مختصر سی چھوٹی سی پرندے جو ہیں ہولوں کے ہول آتے ہیں، اور ان کے 2 پنجوں میں کنکریاں ہیں اور ایک چونچ میں ہے، اور اس کی طاقت اتنی ہے، یہ شان ہے نا میرے رب کی کہ اس کنکری میں ایٹم کی طاقت رکھ دی۔ ایٹم بھی اتنا سا ہوتا ہے جو آج کی سائنٹیفک دور نے ریسرچ کیا ہے، اور اتنی طاقت تھی کہ وہ کنکریاں جب وہ پھینکتی تھی نا، اب یہ بتایا آگے اس میں تفسیر میں، جب وہ پھینکتی تھی اور جس کے جسم پہ لگتی اس کے جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو جاتی کہ اس کا جسم کا گوشت گلنے اور سڑنے لگتا اور بدبو ہو جاتی، ہاتھی جو ہے دبکنے لگے، ان کے اندر بھی وہ انقلاب پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیں، اس کنکری سے جو مسور کے دانے کے برابر ہے، جب وہ گرائی اس پرندے نے تو وہاں لشکر جو 60,000 کا لشکر تھا ان میں افراتفری بچ گئی، اور اکثر زیادہ وہیں ختم ہو گئے، کچھ باق سنا جہاں ان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ پہنچے، اس لیے تو وہاں کے بسنے والے حبشہ والوں کو بھی پتہ چلے کہ جس کعبے کو یہ گرانے جا رہا تھا اس کعبے کا خالق کتنی طاقت والا ہے، وہ پیغام لے کے جائے۔ وہاں پر گئے، لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم جو ہیں گل سڑ رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، پیپ نکل رہی ہے، اور پھر وہ جان کے نالے پڑ گئے، سارے کے سارے فاصلے جہنم ہوئے، ابرا کے ساتھ وہ سارے مرے۔ تو یہ بھی سبق ملا، اور اس کا اثر یہ ہوا جب وہ پہاڑوں سے، مکہ کے پہاڑوں سے وہ سارے قریش جو بتوں کو پوج رہے تھے ان میں سے چند لوگ، سیدنا ابو طالب، عبد المطلب، بنو ہاشم کا قبیلہ، اور کچھ اور جن کے میں نے ذکر کیے جو دین حنیف پہ قائم تھے، اللہ کی وحدانیت پہ قائم تھے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے، لیکن میجارٹی سارے ٹرائب جو ہیں وہ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، انہیں بھی، ان کے اندر بھی خوف آیا، اور 7 سال تک یہ خوف ان کے اندر رہا۔ اور یہی وہ ماہ مقدس تھا، محرم کا مہینہ، اور 50 دن کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ کائنات کا خالق اور مالک نے اس حسین و جمیل جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آنا تھا، اس آقا مدنی تاجدار جن کے ہم بھی امتی ہیں، ہم بھی فالورز ہیں، ہم بھی ان سے ماننے والے، حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور اس کائنات عرضی میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہی اپنے نور کے جلووں سے کائنات کو حق کی روشنی کا پیغام دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ اس نبی رحمت کا یہ انعام تھا، یہ بتا دینا تھا اب یہ بت پرستی کا مقام ختم ہو جائے گا، آپ پرستی کا وجدان ختم ہو جائے گا، آپ پرستی کا سوچیں ختم ہو جائیں گی، غاروں کی عبادت ختم ہو جائے گی، دریاؤں کی عبادت ختم ہو جائے گی، آتش پرستوں کی عبادت جو کرتے ہیں آتش کی وہ ختم ہوگی، اور ایک الہ کی عبادت کا سورج ہمیشہ کے لیے پوری کائنات میں چمکتا رہے گا، اور وہ میرے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی کنٹینیوٹی اسی کی جو میں نے کل بیان کیا تھا، یہ اس قرآن عظیم میں بھی، اس سورہ فیل میں یہ پورا تذکرہ کیا گیا۔ یہ لمبی ہے لیکن میں مختصر، وقت کم ہے، اور میں اپنی روٹین کے سے ہٹ کے آپ کو ایک حدیث پاک جو ہر روز میں سناتا ہوں انگلش میں بھی for the youngsters, because it is my duty to convey this beautiful message, the last message on the face of earth, that is the sovereignty and the worship of the oneness of the Almighty Allah, which is best told to our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last in the prophethood, the seal of prophethood. لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو اس عقیدے پہ قائم ہے وہ ایمان والا ہے، جو سوچتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو عمل کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس نبی رحمت کے سینے میں جو قرآن آیا، اس نبی رحمت کی شانیں اور عظمتوں کے حوالے سے یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ also حضرت انس relates that the holy prophet said, a person who possesses the following 3 qualities has acquired the true meaning of iman, faith. The person who possesses the following 3 qualities has acquired the right meaning,
the purest meaning and the true meaning of Iman. And he explained, the Prophet ﷺ explained regarding the three qualities. His love for Allah, number one, his love for Allah and the Holy Prophet, peace be upon him, is greater than his love for anyone else. Second, his friendship with anyone is purely for Allah's pleasures, for Allah's desire and the Prophet's love. And having accepted Islam, the third quality the Prophet ﷺ mentioning in this beautiful hadith, having accepted Islam, he abhors or disbelieves as much as he would like burning in the fire. یہ کتنا بڑا انعام ہے اس حدیث میں. The love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam is immensely important obligations for the believers. اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت پہ ایمان کامل کرو, اور جس کا ایمان کامل ہو گیا they are the successful. اسی کے حوالے سے I'm very thankful to all the viewers who get the time and sit and just listen for a few words, and I hope it will be a great for you and for me, and we will practice in future life according to the will of Allah, according to the principles of the Islam, according to the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And those who practice in these golden principles, they are successful and they will happy in this world and hereafter. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور مختصر سی حدیث سنانی تھی, لیکن یہ میں کل سناؤں گا آپ کو, وقت بہت قریب ہے افطاری کا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضریاں قبول فرمائے, ہماری مشکلیں آسان فرمائے, اس رمضان المبارک میں اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. کشمیر کے نہتے جو مہینوں سے لاک ڈاؤن ہیں, مولا کریم انہیں آزادی نصیب فرما, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی برملا یہ بات کہنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کشمیریوں کے لیے مقبوضہ کشمیر میں جو نہتے, جو انڈین گورنمنٹ کی ایگریشنز, بروٹیلٹی, اس کے ظلم و ستم میں ہیں, اس مودی شیطان کے, مولا کہ انہیں کامیابی عطا فرما, اس وبا سے بھی دوریاں نصیب فرما, اور ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.